الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کے روزے شروع ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب اور پسند ہے، آج اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ بھاری حکم ہے، ہم اس کو کیسے پورا کریں، روزہ کیسے ادا کریں۔ آج کل تو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کی طرف سے موسم بارد ہے، ٹھنڈا موسم ہے، ہر بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے اور دن میں دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم بہت بھاری حکم ہے۔ بعض لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے، بعض لوگ رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ روزے کب ختم ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالی کا قرب روزے کے ذریعے نصیب ہوتا ہے اور کسی عمل سے نصیب نہیں ہوتا، مقرب بنتا ہے، اللہ کا نزدیکی بنتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرب باقی اعمال سے بھی نصیب ہوتا ہے، حج سے نصیب ہوتا ہے، عمرے سے نصیب ہوتا ہے، نفلی عبادات سے اور عبادات سے نصیب ہوتا ہے، لیکن نماز سے نصیب ہوتا ہے، لیکن روزے سے جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اتنا اور کسی عمل سے نصیب نہیں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، باقی اعمال میں تو انسان کی خواہش چل سکتی ہے، انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے میں مکہ کا سفر کروں، میں مدینہ کا سفر کروں، میرا ایمان کا مرکز ہے، لیکن سفر کرتے ہوئے بھی تو مزہ آتا ہے نا، یعنی ایک لذت ہے، سفر پر مبارک سفر ہے، لیکن اس میں نفس کی ایک چاہت بھی شامل ہے۔ اسی طرح نماز ہے، اسی طرح باقی اعمال ہیں، لیکن روزہ سر سے لے کر پاؤں تک اس میں نفس کی مخالفت ہی مخالفت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چاہت موجود، نفس کے لیے انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس میں کوئی سامان موجود نہیں، اس لیے روزے کے ذریعے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور بہت جلد حاصل ہوتا ہے۔ ایک بات مجھے اور بھی سمجھ آ رہی تھی کہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو ڈر ہو یا محبت ہو۔ جس طرح کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بجلی کا بل وہ جتنا بھی دے دیں آپ ادا کرتے ہیں، گیس کا بل جتنا بھی وہ دے دیں آپ ادا کرتے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ یہ میٹر کاٹ لیں گے، تو ڈر کی وجہ سے سارے کام آپ کرتے جاتے ہیں۔ تو کسی حکم اور آرڈر پر عمل کرنے کے لیے یا تو
ڈر ہو، خوف کی وجہ سے بندہ عمل کرتا ہے. جس طرح کہ آج کل جو کچھ بھی ہے سارا ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی ہیں. اور یا یہ ہے کہ کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے محبت چاہیے اس کی جس نے آپ کو حکم دیا ہے. تو کوئی بندہ اللہ سے ڈر کے روزہ رکھ لے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، میں نے روزہ نہ رکھا تو اللہ ناراض ہوگا، تو تب بھی اس کا روزہ قبول ہے. اور اگر اللہ کی محبت میں آ کر روزہ رکھے کہ یہ مجھے اس نے حکم دیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور سب سے بڑا ہے، یہ اس بڑے کا حکم ہے اور آرڈر ہے، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو تب بھی اس کی محبت میں آ کر روزہ رکھے تو تب بھی قبول ہے. تو یا ڈر ہونا چاہیے یا محبت ہونی چاہیے. لیکن ان 2 میں سے روزہ کس کا زیادہ قابل قبول ہے؟ فرمایا کہ ڈر والے کا روزہ بھی قبول ہے. اللہ سے ڈر بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت میں آ کر آپ نے روزے رکھے کہ اللہ کہہ رہا ہے، میرا مالک اور خالق حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو، تو اس روزے کی کیا ہی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ صرف اپنی ذات سے ڈراتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی سب سے زیادہ بڑھ کر بندے سے محبت کرنے والا ہے. یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے پھر انسان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے. چاہے دن جتنا بھی بڑا ہو، چاہے بہت بڑا دن ہو اور سخت گرمی ہو، لو چل رہی ہو، بھوک اور پیاس سے آدمی مر رہا ہو، تڑپ رہا ہو، لیکن وہ یہ کہے گا نا کیا کہ ایک عورت ہو، اس سے کسی کو محبت ہو جائے، محبوبہ ہو، رات کو بھی اس کے لیے کھڑا ہے گلیوں میں اور کیا سڑکوں پہ پھر رہا ہے، دیوانہ پاگل کی طرح پھر رہا ہے، سخت گرمی ہے، سردی ہے، اس کے لیے برداشت کر رہا ہے. تو ایک عورت کا حسن و جمال ایک وقتی چیز ہے جس کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، عشق مجازی میں اتنی برداشت کر رہا ہے. تو جب یہ سوچے گا میرا خالق اور مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس سے تو میرا عشق اور میری محبت حقیقی محبت، اس کے لیے تو مجھے بہت کچھ برداشت کرنا چاہیے، اس کے لیے تو مجھے سب کچھ ہی برداشت کرنا چاہیے. یہ اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے. تو میں خیر عرض کر رہا ہوں، کسی بھی سخت سے سخت حکم پر عمل کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 2. یا تو ڈر ہونا چاہیے اور یا محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں اپنی 2 صفات ذکر کی اور دونوں میں اتنی لذت ہے، کمال ہے. نمبر 1 وَهُوَ الْغَفُورُ، یہ دوسری ہے الودود، وہ گناہ بھی بہت معاف کرتا ہے اور محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں. قرآن نے الغفور کے لیے بھی مبالغے کا صیغہ ذکر کیا ہے اور الودود یہ بھی مبالغے کا صیغہ ذکر کیا ہے. اللہ تھوڑے بہت گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ بہت گناہ معاف کرتا ہے. تھوڑا بہت تو ہر ایک کو ہم بھی معاف کر دیں گے، یہ تھوڑا بہت معاف تو ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن کسی کی مغفرت اتنی ہے، کسی کی معافی اتنی زیادہ ہے جتنی اللہ کی ہے. 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا. بنی اسرائیل میں 100 قتل کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا بھی ہے. اس لیے ہم یہ سوچ لیں اللہ کا یہ حکم کہ نماز پڑھو، اس میں بھی اللہ کی محبت ہے. حج پہ جاؤ، اس میں بھی اللہ کی محبت ہے. عمرے پہ جاؤ، اس میں بھی اللہ کی محبت ہے. اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، صدقۃ الفطر ادا کرو، اس میں بھی اللہ کی محبت ہے. اگر اللہ کا عشق نصیب ہو جائے، محبت نصیب ہو جائے، تو جو بندہ بیمار ہے نا، بیمار محبت والا بندہ یہ بھی کہے گا کیا اس بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتے. وہ کیسے پہنچے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ 30 سے 32 سال تک اپنے بستر پر پڑے رہے یہ، اور بیچارے
وہ سونے کی حالت ہی میں نماز پڑھتے تھے، اور بیمار رہے، بواسیر کی تکلیف تھی، اٹھ نہیں سکتے تھے، خون ختم ہو چکا تھا، جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن جب بھی کوئی ملتا تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا، اور پوچھتے تو کہتے الحمدللہ الحمدللہ۔ 30-32 سال بیمار رہنے والا کبھی اللہ کی شکایت نہیں کر رہا، لیکن چہرہ گلاب کی طرح ہر وقت کھلا ہوا ہے اور خوشنما چہرہ ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے خون نکل گیا جسم سے آپ کا، لیکن آپ کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ نے اگر بیماری دی ہے تو اللہ نے انعام بھی دیا ہے۔ امام نووی نے اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا انعام دیا؟ لوگ کہتے تھے وہ انعام تو بتائیں۔ فرمایا اسی بیماری کی حالت میں فرشتے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے آ کر مجھ سے سلام کرتے ہیں، تو اس کی تازگی ہے، یہ مجھے بشاشت ہوتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کا جو بھی معاملہ بندے کے ساتھ ہے، چاہے وہ سخت سے سخت کیوں نہیں، لیکن اگر اللہ کی محبت ہے تو بندہ کبھی بھی اللہ کی شکایت نہیں کرے گا۔ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس لیے روزے میں بھی حکمت ہے۔ جب سن 2 ہجری میں اللہ نے روزے فرض کیے اور یہ آیت نازل کی، تو اس آیت کا کیا طرز ہے تھوڑا سا ترجمہ سماعت فرمائیں جی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ کر بیٹھیں کیا کہ یہ نہ سوچیں کہ منبر پر بیٹھا ہوا ایک مولوی آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزے رکھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ یا ایھا الذین آمنو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے اکابر کو ہم نے دیکھا وہ اسی پہ تڑپ جاتے تھے، کیا کہ اللہ پاک نے نبیوں سے تو کلام کیا لیکن اللہ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، یہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ ہم سے بھی کلام کر رہا۔ یہ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جو کہ ایمان کامل ہو، اور اسی پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اے ایمان والو، اس کی لذت وہی سمجھے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے لازم کیے گئے ہیں۔ اے اللہ، یہ اس امت پر تو نے روزے فرض کر دیے، بھوکا پیاسا تو اس امت کو مارنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تسلی دی ہے نہیں، یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، ویسے اللہ نے تم پر بھی، اس سے تسلی ہو گئی۔ کیا یہ صرف سخت حکم ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ ایک تسلی اللہ نے دے دی ہے۔ اے اللہ تو روزے رکھوا کے ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ظاہر ہے ایک بندہ صبح ناشتے میں پراٹھے کھاتا ہو، چائے پیتا ہو، انڈا کھاتا ہو، دوپہر کو سالن فروٹ کھاتا ہو، شام کو پھر بہترین کھانے کھاتا ہو، جس کو 3 وقت کی عادت ہو، مشروبات کی بھی، چائے کی بھی عادت ہو، اور وہ یکدم سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے اور صبح شام مختصر کھانے پر سحری کرے اور افطار کرے اور اللہ کے لیے پورا مہینہ اس طرح گزار دے، تو اس کو عادت پڑ جائے گی نا کہ اپنی محبوبات کو، معلوفات کو، مرغوبات کو وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کو چیزیں چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، اور جب حلال چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی تو حرام چھوڑنے کی عادت تو بطریقے اولا پڑے گی اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے بندے میں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، حرام سے بچانے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تسلی دی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہے، روزے رکھ لو۔ اور واقعتاً کل رمضان شروع ہوا، آج دوسرا روزہ ہے۔ ایسے آپ دیکھیں ہر رات یہ گنی جائے گی، ہر روزہ گنا جائے گا، اور چند دنوں کے اندر ہی رمضان مکمل ہو جائے گا۔ بس یہ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور سمجھیں، وہ یہ ہے کہ روزہ یہ صحت ہے،
جی ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں، طبیب حضرات بھی کہتے ہیں روزہ صحت ہے، روزہ بیماری نہیں ہے۔ اس سے بہت بیماریاں اللہ تعالیٰ جسم سے نکال دیتا ہے، لیکن ہم نے بیماری ختم کرنے کی نیت سے روزہ نہیں رکھنا، وہ تو خود بخود ہی بیماریاں نکل جائیں گی۔ ہم نے تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے جی؟ اللہ کو۔ پورا رمضان یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے دنیا کی یہ چیزیں محبوب ہیں۔ کون کون سی؟ 3 چیزیں فرمائی جی۔ الضرب بالسیف، فرمایا میدان جہاد ہو، تلوار کے ساتھ کافروں کی گردنیں مارتا جاؤں اور اسلام کی سر بلندی کے لیے میں لڑتا جاؤں میں۔ دوسری چیز وہ الصوم فی الصیف، کہ گرمی کا دن ہو اور میرے جسم کو پتہ چلے کہ روزہ ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں۔ تیسری چیز وہ خدمت الضیف، فرمایا جی مہمان میرے پاس آئے اور میں دوسروں کو آرڈر نہ دوں، کیا تو اس کو کھانا کھلا، تو اس کے سامنے روٹی رکھ، تو یہ کر وہ کر۔ فرمایا مجھے تو یہ پسند ہے جو مہمان میرے پاس ہے اس کی خدمت میں خود کروں گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی یہی ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شوق ذوق سے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، ہاں اس کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا ماشاءاللہ اللہ کے لیے، لیکن جھوٹ سے بچنا چاہیے، بدنگاہی سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح ہر ایسا قول و فعل جو خلاف شرع ہو اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ خصوصاً سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن جو گناہ اس روزے کو چاک کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، اس گناہ کی طرف میں مختصراً صرف نام لے کے ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ روزے کو خراب سب سے زیادہ کون سا گناہ کرتا ہے؟ غیبت۔ غیبت والا گناہ روزے کی جان کو ختم کر دیتا ہے، روزے کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔